تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام روحانی علاج اور استخارہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کی، ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی، ان کو بھی ہم مدعو کرتے ہیں۔ آئیں ادران بھائی تشریف لائیں ماشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ، آپ نے کرم فرمایا، وقت دیا۔ تشریف رکھیں ماشاءاللہ۔ آئیے درود پاک کی فضیلت میں آپ کو سناتا ہوں، پھر انشاءاللہ الکریم آپ کی کالز کی طرف ہم آئیں گے۔ اللہ پاک کی آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ناظرین، اب وقت ہوا ہے پروگرام میں آپ کی کالز شامل کرنے کا۔ کئی ہمارے ناظرین کے میسیجز بھی آ چکے ہیں اور کالز بھی آ چکی ہوں گی، آئیے شامل کریں گے۔ اب ہم آپ کی کالز دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے گا۔ واسع احمد اتاری کراچی سے عرض کر رہا ہوں۔ روحانی علاج پروگرام میں میرا سوال یہ ہے کہ کافی ٹائم سے بے روزگار ہوں اور کوئی جاب نہیں مل پا رہی، کوشش بھی کر رہا ہوں، جہاں بات کرتا ہوں منع ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجئے اور دعا بھی فرما دیجئے۔ عنقریب میری شادی ہونے والی ہے، دعا کیجیے خیر و عافیت کے ساتھ سارے معاملات پورے ہوتے چلے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی دعوت اسلامی کو شاد و آباد فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ اللہ پاک خیر کے ساتھ، عافیت کے ساتھ آپ کے بھی سارے معاملات پورے فرمائے، آمین۔ اور ان قریب چونکہ شادی ہونے والی ہے، اللہ پاک خیر کے ساتھ آپ کے سارے معاملات پورے فرمائے۔ جو رکاوٹیں ہیں اللہ پاک وہ رکاوٹیں بھی دور فرمائے، نظر بد سے آپ کو محفوظ فرمائے۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میری دادی ہے، ان کا نام تزیم بیگم، کی والدہ کا نام بیوی جی ہے۔ تو ان سے مسئلہ یہ ہے کہ ان کو بہت عرصہ ہو گیا، تقریباً 15 سال ہو گئے، ان کو کمر میں درد ہے، ان سے چلنے نہیں ہوتا، تو یہ بتا دیں۔ اللہ پاک آپ کی دادی جان کو شفا عطا فرمائے۔ ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال۔ محمد وقار، والدہ کا نام مریم بی بی۔ کاروبار کرتے ہیں نا اور رکاوٹ آ جاتی ہے کبھی کبھی نا۔ کاروبار میں رکاوٹ ہے۔ جی وقار بھائی ابھی استخارہ کرواتے ہیں، پھر انشاءاللہ الکریم وظیفہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ نیکسٹ کال۔ میں اقبال بات کر رہا ہوں، میری والدہ کا نام وزیرہ سلطان ہے۔ میرے کوئی کاروباری مسائل ہیں، بہت ضائع بھی کرتا ہوں، صبح واقعہ بھی پڑھتا ہوں روز رات کو، کاروبار میں کوئی برکت نہیں ہو رہی، کرنا بہت ہو گیا ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ اقبال بھائی ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، ابھی آپ کا استخارہ بھی کرواتے ہیں۔ باقی جو آپ نے کہا نا سورہ واقعہ کا، یہ آپ پڑھیں۔ بظاہر آپ کو ایسا لگ رہا ہے نا کہ برکت نہیں نظر آ رہی، تو ضروری نہیں ہے کہ مال و دولت کی فراوانی ہمارے پاس ہو، کثیر مال و دولت جمع ہو جائے، بہت سارا پیسہ ہمارے پاس آ جائے تو یہی برکت۔ یہ در حقیقت برکت نہیں ہے، مال کی کثرت یہ برکت نہیں ہے، بلکہ کم کے اندر گزارا ہو جانا، جو مل جائے وہ پورا ہو جانا، صبر و شکر کے ساتھ اور گزارا کر لینا، یہ برکت کہلاتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے رزق حلال میں، جائز کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے۔ یہاں ایک بات، ابھی آپ کا استخارہ بھی ہو رہا ہے، استخارے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ الکریم جوابات بھی آپ کو بتائیں گے۔ یہاں میں ناظرین کو ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ بعض اوقات ہم جو ہے نا ناظرین بڑے عجلت پسند ہیں، ہم جلد بازی بہت کرتے ہیں کہ چند ایک دن وظائف پڑھتے ہیں، پھر ہم چاہتے ہیں کہ فوراً اس کا رزلٹ ہمارے سامنے آ جائے۔ چند ایک دن وظیفہ کیا، ہم چاہتے ہیں کہ فوراً ہماری بیمار صحت یاب ہو جائیں، ہم چاہتے ہیں کہ فوراً ہمارے مسائل حل ہو جائیں، فوراً ہماری پریشانیاں حل ہو جائیں۔ یہاں یہ وظیفہ کیا، دوسرے دن ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ بے شک اللہ پاک ہر چاہے پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، لیکن ہم نے صبر و تحمل کے ساتھ اور صبر کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کر چلنا ہے، راضی برضا رہنا ہے، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا ہے۔ میں یہی عرض کروں گا کہ آپ صبر و شکر کے ساتھ، تحمل مزاجی کے ساتھ اپنے وظائف پورے جاری رکھیں۔ بظاہر اگر مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا تو ہو سکتا ہے کہ ان وظائف کی برکت سے آپ کے دیگر مسائل حل ہو رہے ہوں، ان وظائف کی برکت سے، ان روحانی علاج کی برکت سے آپ دوسری بیماریوں سے، دوسری تکلیف سے، دوسری پریشانیوں سے آپ بچ رہے ہوں۔
یہ الحمدللہ عز و جل ان دعاؤں کی برکتیں ہوتی ہیں، ان وظائف کی الحمدللہ عز و جل برکتیں ہوتی ہیں۔ ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا۔ باقی آپ کے استخارے ہو چکے ہیں، جوابات ہم معلوم کریں گے استخاروں کے۔ جی عدنان بھائی ارشاد فرمائیے گا۔ جی جنید بھائی، یہ سب سے پہلے ایک استخارہ کروایا تھا انہوں نے تزئین بنت بی بی کا نا، یہ بتا رہے ہیں کہ ہماری دادی ہیں اور 15 سال سے کمر کے درد میں مبتلا ہے، اللہ پاک ان کو کمر کے درد سے نجات عطا فرمائے۔ اس کے لیے دیکھیں استخارہ جو کیا ہے نا، استخارے میں کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا۔ اللہ پاک آپ کی دادی کو کمر کے درد سے شفا عطا فرمائے، صحت دے، تندرستی دے۔ کمر کے درد کا روحانی علاج ایک تو یہ ہے کہ دادی خود ہی یہ وظیفہ پڑھتی رہیں، یا غنیو یا غنیو یا غنیو یا غنیو، اس کو کثرت کے ساتھ آپ پڑھتی رہیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو درد سے نجات حاصل ہوگی۔ قبلہ رکن شورا تشریف لا چکے ہیں، ہم آپ کو بھی ماشاءاللہ مدعو کرتے ہیں، تشریف لائیں حضرت۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ نے وقت عطا فرمایا، کرم فرمایا، انشاءاللہ الکریم آپ سے بھی ہم کچھ گفتگو کریں گے۔ جی عدنان بھائی مزید اچھا استخارہ۔ آگے نا محمد وقار بن مریم کا استخارہ کیا، یہ بتا رہے تھے کہ بھائی کاروبار کے کچھ معاملات ہیں، کاروبار میں پریشانی، کاروبار میں رکاوٹ ہو جاتی ہے، بعض دفعہ کام چلتا ہے، بعض دفعہ نہیں چلتا۔ استخارہ کیا، استخارے میں وقار بھائی کوئی عملیات اثرات کا اشارہ آپ کے ساتھ نہیں آ رہا ہے، وقتی طور پہ آزمائش ہے، اللہ پاک خیر کرے گا انشاءاللہ عز و جل۔ ایک آپ سادہ کاغذ لے لیجئے، اس سادے کاغذ کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ 35 مرتبہ 35 ٹائمز تحریر کر لیجئے، اور لکھنے میں اس احتیاط کا خیال یہ اس احتیاط کے ساتھ تحریر کریں، میم کا جو دائرہ ہے وہ کھلا ہو، اللہ کا جو ہا کا دائرہ وہ کھلا ہو، رحمان کے میم کا دائرہ اور رحیم کے میم کا دائرہ یہ کھلا ہو۔ اس انداز میں اچھے انداز میں 35 مرتبہ کاغذ پر لکھ کر اس کو اپنے کاروبار کی جگہ پر اونچی جگہ پر پلاسٹک کوٹنگ کر کے لٹکا دیجئے، انشاءاللہ عز و جل کاروبار میں برکت ہو جائے گی۔ آخر میں اقبال بن وزیر، یہ جو ماشاءاللہ آپ نے وظیفہ بتایا نا، جی اس کی ایک اور خصوصیت عرض کروں نا، جی ایک تو برکت تو ہوگی، شیطان کا بھی گزرنا ہوگا، اللہ شیطان ہی نہیں آئے گا تو الحمدللہ عز و جل رحمت کے فرشتے آئیں گے۔ صحیح، یہاں یہ میں ایک تھوڑی بات ایڈ کرنا چاہوں گا ناظرین، کاروبار جائز ہونا چاہیے، صحیح، کام جائز ہو، کاروبار جائز ہو، جو آپ بزنس کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، کام جائز ہونا چاہیے، پھر آپ یہ کریں، تبھی آپ کو اس عمل کی اجازت ہے، آپ کریں الحمدللہ عز و جل۔ دیکھیں پھر کیسی برکتیں ہوتی ہیں الحمدللہ۔ جی آخر اقبال وہ بھائی کا بھی تھا۔ اقبال بھائی کا جو آپ نے بتایا تھا، اقبال بھائی کا استخارہ کیا ہے، یہ بتا رہے ہیں بے برکتی بھی ہے، اور وظائف پڑھتے ہیں، سورہ واقعہ تک پڑھتے ہیں، مگر ان کو برکت نہیں مل پا رہی۔ مگر جیسے جنید بھائی نے ارشاد فرمایا کہ آپ جو ہے نا وہ سورہ واقعہ کی تلاوت جاری رکھیں، یہی استخارہ، وظیفہ جاری رکھیں۔ ہاں یہی وظیفہ جاری رکھیں۔ استخارہ جو کیا اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جنید بھائی، وقتی طور پہ بس آزمائش ہے، انشاءاللہ عز و جل یہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرتے رہیں گے، برکت ہو جائے گی۔ چلیں جی ماشاءاللہ، یہی آپ کے لیے وظیفہ ہے۔ قبلہ رکن شورا سے میں چاہوں گا ایک سوال کرنا۔ شروع میں ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کال کی تھی، بتا رہے تھے کہ عنقریب ان کی شادی ہونے والی ہے، اور ایک تو انہوں نے دعا کے حوالے سے بھی کہا تھا کہ حضرت دعا کیجیے گا کہ خیر و عافیت کے ساتھ سارے معاملات بھی پورے ہو جائیں، اور انہوں نے بے روزگاری کے حوالے سے اپنا مسئلہ بیان کیا تھا کہ بے روزگار ہیں، جاب کی تلاش بھی ہے۔ اچھا، اب یہ بڑا آزمائش کا معاملہ ہو جاتا ہے نا کہ شادی اگر سر پہ ہو، اللہ نہ کرے کسی کی جاب چلی جائے، کوئی بے روزگار ہو جائے، اگر کوئی ملازم تھا ملازمت اس کی ختم ہو جائے، تو اب شادی کی بھی تیاریاں سر پر، شادی بھی عنقریب ہونے والی ہے، تو اب ایسے حوالے سے کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرمائے اور ان کے لیے کوئی خصوصی دعا بھی فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے۔ میں اس میں ان کو وظیفہ بھی انشاءاللہ بیان کریں گے، روحانی علاج، اور اللہ کے اس اسم کی پڑھنے کی برکت سے حلال اور آسان رزق انشاءاللہ ان کو حاصل ہوگا۔ انشاءاللہ۔ کچھ باتیں اس میں یہ توجہ طلب ہیں کہ جیسے کہ ہنرمند آدمی ہے نا، وہ بھوکا کہا جاتا ہے کہ نہیں مرتا، ہنرمند آدمی۔ ہنرمند آدمی۔ اچھا، اب یہ کہ اس میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جس طرح آپ نے جاب کی بات کی، کچھ لوگ جو نا جاب، میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں جنرل ایک میسیج دے رہا ہوں سب کو۔ جی، کچھ لوگ جو ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ جاب بھی نہیں کرتے اور بہانے کرتے ہیں، وہ ان کو جاب نہیں ملتی۔ کئی ملک ایسے ہیں، ہمارے ملک میں دیکھیں آپ، تو غیر ملکی ہمارے ملک میں بھی ہیں، اور وہ کام کر رہے ہیں، اپنا بزنس بھی کر رہے ہیں اور کاروبار بھی کر رہے ہیں، وہ اپنا جاب بھی کر رہے ہیں وہ۔ تو جب ان لوگوں کو جاب مل سکتی ہے تو آپ کو بھی مل سکتی ہے۔ صحیح۔ اچھا، پھر ایک شہر میں دوسرے شہر کے لوگ آ کر کام کرتے ہیں، ان کو روزگار مل جاتا ہے، آپ کو نہیں مل رہا۔ تو اس میں یہ بات ہے کہ سستی، کوتاہی یہ اور دلچسپی نہ لینا، اور پھر یہ سوچنا کہ یار وہ مجھے تو کام نہیں مل رہا، مجھے تو جاب نہیں مل رہی، تو اپنے آپ سے قائلی، سستی، یہ چیزیں دور کرنی ہوں گی۔ صحیح۔ اور جاب جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ انسان
جاب کرتا ہے، بعض اوقات جاب چھوٹ بھی جاتی ہے، مگر کہتے ہیں کہ ہنر جو ہے نا وہ انسان کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے. صحیح. تو کوئی ہنر سیکھ لیں. تو یہ ڈیجیٹل دور ہے جناب، بہت سارے کورسز آن لائن ہو رہے ہیں. جی ہاں، بلکہ جو ہے وہ اب جو نئی چیز آ رہی ہے آپ کے لیے، اگر وہ لوگ نہیں سیکھیں گے، جن کو کمپیوٹر چلانا آتا ہے اور وہ یہ کام کر رہے ہیں، نہیں چلانا آتا، تو کچھ سیکھیں اگر یہ روزگار کی طرف جاتے ہیں. صحیح. ہنر سیکھنے کی کوشش کریں. ہنر مند آدمی بھوکا نہیں مرتا. ہنر آپ کے ساتھ رہے گا. جاب چلی جائے گی مگر ہنر ہے تو آپ بہت سارا کام کر سکتے ہیں. آپ سیکھیں، اور لرننگ جو ہے نا وہ جاری رہنی چاہیے، یعنی سیکھنے کا عمل. ہم سمجھ گئے ہم 40 سال کے ہو گئے ہم کچھ سیکھ نہیں سکتے. نہیں، آپ سیکھ سکتے ہیں. آپ 50 سال کے ہیں پھر بھی آپ سیکھ سکتے ہیں. فٹ پاتھ پر رہنے والے لوگ بنگلوں میں جا پہنچے، انہوں نے کوشش کی. اور عربی مقولہ ہے، میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا، من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. صحیح. کوشش شرط ہے. پڑھیں، سیکھیں، کوشش کریں، ہنر سیکھیں. پارٹ ٹائم میں فضول اپنا وقت ضائع نہ کریں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جاب کے ساتھ ساتھ آپ بہت سارے کام دوسرے سیکھنے والے ہوں گے. کبھی جاب آپ کی چلی بھی گئی نا تو انشاءاللہ یہ ہنر آپ کو ضرور کام آئے گا. آپ کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ آپ یا ذل جلال والاکرام ہر نماز کے بعد آپ 100 مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ. اس کے بعد آپ دعا مانگیں. جب آپ پڑھیں گے یا ذل جلال والاکرام 100 مرتبہ، اس کے بعد دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے گا اور انشاءاللہ آپ کو آسان روزگار میسر ہوگا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. یہ اللہ پاک کے 2 صفاتی نام ہیں اور اسماء الحسنہ میں سے ہیں. اور اسماء الحسنہ کے بارے میں آتا ہے کہ بندہ جب اسماء الحسنہ کے ذریعے دعا کرتا ہے نا، اللہ پاک کی بارگاہ میں اس کی دعا قبول کی جاتی ہے. تو جو ضروری چیزیں سید صاحب نے ارشاد فرمائی، اس کے مطابق دیکھیں عمل بھی کیجیے گا. زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر آپ کو یہ باتیں ضرور کام آئیں گے اور ضرور فائدہ دیں گے. الحمدللہ. اپنے بچوں کو بھی، ہم خود بھی، ہمارے لیے بھی یہ باتیں تھیں جو سید صاحب نے ارشاد فرمائی. ہم اپنے بچوں کو بھی یہ کچھ نہ کچھ ہنر سکھائیں، بلکہ بہت کچھ سکھائیں. انشاءاللہ الکریم بڑے فوائد حاصل ہوں گے. جی مزید کالز دیجیے گا. ارشد اقبال اتاری لاہور سے عرض کر رہا ہوں. والدہ کا نام شمیم انور ہے. مجھے اچانک کمر میں درد شروع ہوا ہے، اس کا استخارہ کرانا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے، اور کافی زیادہ شدید درد ہے، اچانک سے شروع ہوا ہے. یہ بیماری ہے یا کچھ اور معاملات ہیں؟ جی ابھی کرواتے ہیں استخارہ. نیکسٹ کال. جی باجی کا نام طاہرہ ہے، والدہ کا نام حمیدہ بی بی ہے. شادی میں رکاوٹ ہے، استخارہ کر دیجیے. صحیح ہے. جی نیکسٹ کال. نجمہ بی بی، اس کی والدہ کا نام رشیدہ بی بی. اس کو بازو بہت درد کرتا ہے. بازو میں درد رہتا ہے. صحیح. ابھی اس کا وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں. نیکسٹ کال. میں نور خان لاہور سے عرض کر رہا ہوں. میرا آج کال کرنے کا مقصد اور نیت صرف اور صرف یہی تھی کہ میں شاہ صاحب سے دعا کے لیے عرض کر دوں، کچھ گھریلو مسائل کے حوالے سے اور کاروباری مسائل کے حوالے سے، کہ اگر کوئی بندش وغیرہ ہے تو وہ ختم ہو جائے. میرے لیے خصوصی دعا فرما دیجیے گا، خاص طور پر میری بڑی بیٹی کے لیے اور میری والدہ کی صحت یابی کے لیے، اور والد صاحب کے لیے دعائے مغفرت فرما دیجیے گا. دعا کے حوالے سے انشاءاللہ الرحمن کے لیے دعا کریں گے. اجتماعی دعا بھی ہوگی اور ابھی بھی دعا کو ان کے لیے کہ اللہ ان کے لیے آسانی فرمائے. آمین آمین. ان کے بچوں کے لیے بھی آسانی فرمائے. آمین. جی نیکسٹ کال دیجیے گا. میں غلام محمد اتاری سری لنکا کے شہر کولمبو سے عرض کر رہا ہوں. پروگرام روحانی علاج میں ایک سوال عرض کرنا تھا کہ بعض اوقات ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ شریر جنات تنگ کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، تو کیا جنات تکلیف بھی پہنچاتے ہیں؟ کیا یہ حملہ کر سکتے ہیں؟ اس حوالے سے رہنمائی بھی فرما دیجیے اور کچھ احتیاطیں بھی ارشاد فرما دیجیے گا. دعاؤں کی بھی عرض ہے، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. میرے لیے اور میری فیملی کے لیے بے حساب مغفرت کی دعاؤں سے نوازیے گا. جزاکم اللہ خیرہ. آمین آمین. جی انشاءاللہ الکریم سید صاحب سے دعا بھی کروائیں گے آپ کے لیے. عدنان بھائی استخارے آپ فرما لیجئے. یہ کولمبو سے سری لنکا کا شہر ہے کولمبو. یہاں سے غلام محمد بھائی نے کہا ہے جنات کے حوالے سے کچھ ان کو کنفیوژن ہے نا، کچھ معلومات بھی لینا چاہ رہے ہیں. کیا واقعی تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، حملہ بھی کرتے ہیں؟ اگر اللہ نہ کرے یہ کرتے ہوں، کیا ہم احتیاطی تدابیر اختیار کریں؟ دیکھیں بات تو یہ درست ہے، جنات حقیقت ہے بالکل، قرآن میں اس کا ذکر ہے، حدیث میں ہے. اور شریر جنات بھی ہوتے ہیں، یہ تنگ بھی کرتے ہیں، اور یہ شریر جنات تکلیف بھی پہنچاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنات کے شر سے محفوظ فرمائے. اور کچھ ایسی چیزیں میں بیان کر دوں، حدیث میں بھی ہے، یہ سیاستہ کی حدیث ہے، ابو داؤد میں اس کو نقل کیا گیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں رات بسر کرتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں یعنی چکنائی کی بو ہو
اور بغیر ہاتھ دھوئے وہ سو جائے اور اس سے کچھ تکلیف پہنچ جائے تو وہ خود اپنے آپ کو ملامت کرے. اچھا یہاں معاملہ یہ ہو گیا, کئی شادیوں میں جاتے ہیں تو ہاتھ صحیح کے بعد بھی ٹیشو استعمال کیا, کچھ صاف ہوا کچھ نہیں, بعض چیزیں ٹیشو سے مکمل صاف نہیں ہوتی, صحیح اور اسمیل اس کی رہ جاتی ہے, اسمیل رہ جاتی ہے اس کے اندر. اچھا اسی طرح جو خواتین جب گھر میں کام کرتی ہیں تو جب گوشت بنانا ہوتا ہے تو گوشت کو جو بازار سے گوشت آتا ہے اس میں کچھ چربی بھی لگی ہوتی ہے. اب وہ چربی جو ہے وہ نکال کر ایک صافی ہوتی ہے, کپڑا جس کو صاف کرتے ہیں جس سے, اس کے اندر وہ چکنائی جو ہے وہ کپڑے والا جو ہے اس کے اندر چکنائی آ جاتی ہے. اب یہ جو کپڑا ہے نا جو چکنائی والا ہے یہ جنات کے گویا رہنے کی جگہ ہے. یا اللہ, اب یہ چکنائی والا کپڑا جو ہے اگر آپ نے چکنائی سے گھر کو اپنے پاک نہیں کیا اس کپڑے کو, یہ جو ہے وہ جنات کی رہائش گاہ بن جاتی ہے, جنات اس پر بسیرا کرتے ہیں. اس لیے آپ نے ایسا کپڑا چکنائی والا اس کو ہرگز یا تو اس کو دھو دینا ہے, اور اگر وہ دھونے کے قابل نہیں ہے, بالکل ایکسپائر ہو گیا ہے, تو اس کو آپ پھر ڈسٹ بین میں ڈال دیں, ضائع کر دیں اس کو. اچھا یہ تو جیسے آپ نے فرمایا کہ اب جنات کے رہنے کی جگہ, اب جو قصاب ہیں جی 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 جو ان کی دکانیں وغیرہ ہیں وہاں تو پورے یہ پیس رکھے ہوتے ہیں, وہاں تو بہت زیادہ چکنائی, ان کو تو پھر بدرجہ اولا یہ زیادہ احتیاط کرنی پڑے گی. جی بالکل, وہ جب اپنا گوشت بیچ چکے ہیں تو اس کے بعد اس کو ایسے ہی نہ چھوڑیں. صحیح, جی ہاں, وہ دھوئیں, ان کو صاف کریں صحیح, اور اس کو واش کر کے رکھیں اس کو, ایسی چیزوں کو. بعض اوقات ہمارے نزدیک بعض چیزیں ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں, وہ بہت بڑے نقصان کا سبب بن جاتے ہیں. صحیح, اچھی توجہ یہ دلائی. رات کو سوتے وقت بھی نا اس کو تکلیف پہنچ جائے, جیسے حدیث پاک میں فرمایا کہ اگر ہاتھ دھوئے اور بو آ رہی ہے اس میں ہاتھ دھوئے بغیر آپ سو گئے تو یہ جو ہے بچوں کو بھی عادت جلوائیں. اچھا یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا, اگر آپ ہاتھ دھوئے بغیر سوئے لال بیگ آ جاتے ہیں, کیڑے مکوڑے آ جاتے ہیں, یہ بھی کاٹنے کا امکان ایسے ہی ہے کہ دیکھیں جب جو چیز کھائی ہے نا آپ نے اور اب وہ اس جانور کو, حشرات الارض کو وہ چیز پسند ہے, وہ اپنی خوشبو پر اس مقام پر آئے گا, اور ہو سکتا ہے آپ کو وہ کسی نہ کسی طرح نقصان پہنچا سکے. تو یہ تو وہ احتیاطیں تھیں جو آپ نے کرنی ہے. میں آپ کو جادو اور جنات سے بچنے کے چند اورات بھی بیان کر دیتا ہوں. ایک تو آپ گھر میں نیبو رکھیں, اور اس سے انشاءاللہ الرحمن کیا ہوگا کہ جنات جو ہے اس گھر میں نہیں آتے جس گھر میں جو ہے وہ نیبو رکھا ہوا ہوتا ہے. اچھا اس میں کچھ پہچان ارشاد فرمائیں گے؟ لیمو بھی دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک جمیری ہوتی ہے, ہاں وہ چھوٹی ہوتی ہے, اچھا لیمو اس کا سائز بڑا ہوتا ہے, اور تھوڑی سی آپ اگر بازار جائیں گے خریداری کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا, بہت ساری چیزیں ملتی جلتی ہیں. اسی طرح یہ میتھی دانہ ہے نا, یہ بھی بہت بڑا بہت کارآمد چیز ہے, مگر میتھی دانہ کی جگہ کچھ اور لے کر آتے ہیں, مل تو جلتا ہے وہ بھی. تو جو ہے دونوں میں فرق یہ ہے کہ نیبو کا سائز جو ہے نا وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے, اور جمیری جو ہوتی ہے نا وہ چھوٹی ہوتی ہے. صحیح, اور اس کے جو ہے وہ اس میں جو اس کے معاملات ہیں یعنی اس کے فوائد میں بھی فرق ہوگا. تو جو میں عرض کر رہا تھا کہ تو وظائف بھی آپ نے لیمو بھی رکھنا ہے آپ نے. وظائف میں یہ ہے کہ آپ جو ہے یا قادرو آپ نے پڑھنا ہے وضو کرتے وقت انشاءاللہ الرحمن, تو جنات اغوا نہیں کر سکتے. جی ہاں, جنات اغوا بھی کر جاتے ہیں اور ایسے واقعات کتابوں کے اندر موجود ہیں. اس طرح یا محیمنو 29 بار آپ پڑھیں انشاءاللہ ہر آفت بلا سے. اور یہ بھی آفت ہے کہ کوئی جن کسی کو جو ہے وہ تنگ کرتا ہے یا نقصان پہنچاتا ہے. اس طرح عصر کے بعد آپ صرف یا وکیلو پڑھ لیں. یا وکیلو آپ نے جو ہے وہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ الرحمن. اس سے بھی آپ آفتوں سے بلاؤں سے پناہ میں رہیں گے. یہ آسان وظائف میں نے آپ کو بیان کیے ہیں. انشاءاللہ جنات, شریر جنات سے بھی آپ کی حفاظت رہے گی. اور گھر میں داخل ہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے بغیر آپ داخل نہ ہوں. یہ اپنی عادت بنا لیں آپ. بعض اوقات موبائل کان میں ہوتا ہے اور اسی طرح داخل ہو جاتے ہیں ہم بسم اللہ پڑھنا بھول گئے, سلام کرنا بھی بھول جاتے ہیں ہم. تو ذرا اس وقت موبائل کو روک لیں, گھر والوں پر سلام کہیں, اور ایک دفعہ اگر آپ سورہ اخلاص پڑھ لیں نا انشاءاللہ دیکھیں گھر میں کیسی برکت پیدا ہوتی ہے. اور سورہ ناس اور سورہ فلق اور سورہ ناس اس کو پڑھنے کا بھی معمول بنائیں انشاءاللہ. یہ رات کو چیزیں جو کھڑکنے کی آواز آتی ہے یا ڈر کر اٹھ جاتے ہیں آپ, بعض اوقات محسوس ہوتا ہے کیا ہوا ہے یار رات میں, یہ کیسی آوازیں آ رہی ہیں, انشاءاللہ الرحمن آپ ان چیزوں سے انشاءاللہ امن میں آ جائیں گے انشاءاللہ. یہ وظائف بھی کئی وظائف ماشاءاللہ سید صاحب نے آپ کو بتا دیے ہیں. میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ روحانی علاج کے اسٹال سے تعویذات وغیرہ بھی حاصل کریں, گلے میں پہنیں, بچوں کو بھی پہنائیں, گھر کی حفاظت کے لیے بھی استعمال کیجیے گا, انشاءاللہ کریم فائدہ حاصل ہوگا. استخارے عدنان بھائی ہو گئے؟ جی, ارشد اقبال بھائی کا استخارہ ہم نے کیا ہے. ارشد اقبال بھائی بتا رہے تھے کہ اچانک جو ہے وہ کمر میں درد شروع ہو گیا نا, تو استخارہ کیا. استخارے میں ارشد بھائی کوئی عملیات اثرات نہیں ہے, ٹھیک ہے. استخارے میں نا بیماری کا اشارہ ہے. اب یہ جو درد ہے, اس درد سے آپ کو عافیت کے ساتھ نجات مل جائے تو آپ نے کرنا یہ ہے, تھوڑی سی ہمت کرنی ہے,
فجر کی 2 رکعت سنتیں جو ہوتی ہیں نا، یہ سنت ادا کرنے کے بعد اب فرض، سنت اور فرض کے درمیان کا جو حصہ ہے، اس میں آپ نے 41 مرتبہ 41 ٹائمز سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، 41 مرتبہ انشاءاللہ عز و جل۔ کمر کے درد سے اللہ نے چاہا تو نجات آپ کو۔ یہ خود پڑھیں ان کی والدہ نا؟ یہ جو اسلامی بھائی ہیں نا، اسلامی بھائی ہیں ارشد اقبال بھائی، یہ خود پڑھیں، خود پڑھیں 41 مرتبہ فجر کی سنت، مگر ہے بہت زبردست اور مجرب ہے یہ۔ ایک دفعہ پڑھنا ہے نا عمل، 41 مرتبہ نہیں ایک ہی دفعہ روزانہ کیا جائے گا نا عمل، روزانہ پڑھیں، روزانہ 41 مرتبہ پڑھی جائے، یعنی کہ فجر کی جو سنتیں ہیں جی اور فرض کے درمیان 41 مرتبہ روزانہ پڑھیں، روزانہ پڑھنا ہے وظیفہ۔ چلیں تک صحیح نہیں ہوتا، صحیح۔ اور ساتھ میں یا غنیوں کا ورد کرتے رہیں، اس سے بھی برکتیں حاصل ہوں گی۔ آخر میں یہ طاہرہ بنت حمیدہ کا استخارہ کیا ہے شادی کے حوالے سے، استخارے میں ان کے کوئی عملیات اثرات نہیں ہے، وقتی طور پہ آزمائش ہے، اس کے لیے روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ یا ذا الجلال والاکرام 312 مرتبہ پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں۔ فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے یا ذا الجلال والاکرام، صحیح ہے، 312 مرتبہ پڑھیں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے جلد رشتہ مل جائے گا آپ کو۔ صحیح، آئیے ناظرین مزید شامل کریں گے آپ کی کال، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے گا۔ میں نے اپنا والدہ کا استخارہ کروانا تھا، ان کا نام ہے سیدہ معافیہ بی بی، ان کی والدہ کا نام ہے سیدہ نیکا بی بی۔ ان کا استخارہ کروانا تھا، کچھ عرصہ پہلے ان کا آپریٹ ہوا تھا، تو اس کے بعد بیمار رہتی ہیں، ان کی صحت کچھ اچھی نہیں رہتی، تو اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتا دیں، شکریہ۔ صحیح ہے، وظیفہ انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ عظمیٰ بی بی، ان کی والدہ کا نام ہے نیت بی بی۔ مسئلہ ان کو بیمار ہی رہتی ہیں، الٹی وغیرہ اور بازو پھڑکنے لگ جاتا ہے، پورا جسم میں اندر تھرکنے لگ جاتی ہے۔ صحیح، اللہ پاک شفا عطا فرمائیں، ابھی انشاءاللہ الکریم استخارہ کرواتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ جی میرا اپنا استخارہ کروانا ہے، محمد صالح، امی کا نام ہے امیرہ بیگم۔ مسئلہ یہ ہے کہ کام رکے ہوئے ہیں، کوئی صحیح ڈھنگ سے کام ہو نہیں پا رہا، اس کا استخارہ کروانا ہے۔ صحیح ہے، استخارہ کرواتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ جنید بھائی ثاقب اتاری عرض کر رہا ہوں، ماشاءاللہ سبحان اللہ، آپ کا پروگرام بہت ہی پیارا جا رہا ہے، روحانی علاج کا اللہ تبارک و تعالی دعوت اسلامی کو دن دگنی رات چگنی اور ترقی عطا فرمائے۔ جنید بھائی شاہ صاحب سے میرے لیے دعا فرما دیجئے گا کہ شاہ صاحب میرے لیے دعا کر دیں، اللہ تبارک و تعالی میرے لیے آسانیاں فرمائے، میری جو پریشانی ہے ان کو دور فرمائے، اور میرے لیے جو آزمائشیں ہیں ان میں آسانیاں ہو جائیں، اور جو میری جائز حاجات ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کی دعا سے، پیر و مرشد کے کرم سے وہ دعائیں قبول ہوں اور میری حاجات پوری ہوں۔ جی بالکل شاہ آپ کے لیے پیغام آیا، ان کے حاجات پر اللہ رحمت کی نگاہ فرمائے اور ان کے مسائل حل ہو جائیں، آسانی اللہ انہیں عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اجتماعی دعا بھی ہوگی انشاءاللہ، اجتماعی دعا میں بھی ہم ان کو جی اس میں بھی شامل رہیے گا ثاقب بھائی۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میں محمد اجاز القادری باب المدینہ کراچی اورنگی ٹاؤن سے عرض گزار ہوں۔ معدے اور جگر کا سلسلہ بہت زیادہ آج کل ڈسٹرب ہے، تو اس حوالے سے کوئی اگر علاج ہو تو وہ تجویز فرما دیں، اور خصوصیت کے ساتھ جو ہے سینے میں جلن کی کیفیت بھی محسوس ہوتی ہے، تو اس کی کوئی روحانی علاج ہو یا کوئی طبی علاج ہو تو اس کے حوالے سے کوئی ایسی تجویز فرمائیں کہ طبیعت میں کوئی بہتری آ سکے۔ اور ماشاءاللہ شاہ صاحب کی بھی آمد مرحبا، ہمارے لیے دعائے مدینہ فرما دیں اور بے حساب بخشش کی دعا فرما دیں۔ آمین آمین آمین۔ جی شاہ صاحب کئی لوگوں کی نمائندگی کی ہے، ایک تعداد ہے، روحانی علاج کے بستوں پر بھی اس طرح کے مریض آتے ہیں، کسی کا پیٹ خراب ہے، معدہ خراب ہے، سینے میں تیزابیت ہے، کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ میں چاہوں گا کہ طبی علاج بھی فرمائیں، روحانی علاج بھی فرمائیں ماشاءاللہ۔ دیکھیں کچھ ٹوٹکے ہم اس میں جو نسخہ ہیں وہ مختصر اپنے روحانی علاج میں ہم بیان کرتے ہیں، اور ایسی چیزیں جو ہمارے کچن کی زینت بنی ہوتی ہیں، جی وہ ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ ہمارا جو ہے باورچی خانہ ہمارا دواخانہ ہے۔ صحیح۔ تو آج میں نے دیکھیں ادرک منگا کے بھی رکھی ہے، یہ سوال جو ہے وہ آپ نے مجھے بھیجا تھا، تو اس تعلق سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ انہوں نے کہا دائمی قبض، لوگ اس کو بعض اوقات مرض نہیں سمجھتے، تو یہ ام الامراض ہے۔ ام الامراض، ام کہتے ہیں ماں کو، صحیح، یعنی مرضوں کی ماں ہے۔ اب ڈاکٹر نے اس پہ جو تحقیقات چل رہی ہیں تو اس کے تانے بانے نا قبض کے کینسر سے جا کر ملتے ہیں۔ یا اللہ، اللہ تعالیٰ سب کو صحت عطا فرمائے۔ قبض کے مرض کو آپ نارمل نہ لیں، قبض کا مرض جس کو ہے اس کا علاج کریں، غذائی علاج کریں۔ آپ ایسی غذاؤں سے، برگر، پیسٹری کھا رہے ہیں اور بیکری آئٹمز کھا رہے ہیں، پیٹ جام ہو رہا ہے آپ کا، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں،
اور آج جو چیز میں لے کر آیا ہوں وہ آپ کے سامنے ادرک ہے جنیکا میں، سبحان ماشاء اللہ. یہ ہے، اس کو عربی میں زنجبیل کہتے ہیں، انگلش میں اس کو جنجر کہتے ہیں، اردو میں اس کو ادرک کہتے ہیں. سوکھی ہوئی ادرک کو سونڈ کہا جاتا ہے. اچھا، اللہ کرے کہ یہ بالکل اپنی اصل حالت میں ملے، بھی اپنی اصل حالت میں نہیں ہے، پھر بھی فائدہ دے گی. یہ تر کیفیت میں ابھی خشک نہیں ہے. ہاں، خشک نہیں ہے. اچھا، پھر یہ خشک نہیں، اس کے علاوہ کیمیکل سے دھلی ہوئی ہے، یہ وائٹ نہیں ہوتی. اگر اوریجنل آپ دیکھیں گے نا، یہ بلیک ہوتی ہے. اچھا، اس کو خوبصورت بنانے کے لیے اس کو کیمیکل سے دھوتے ہیں یہ لوگ. بہرحال اگر آپ تلاش کریں گے نا تو وہ بھی آپ کو مل جائے گی، وہ آپ ڈھونڈ لیں گے تو آپ کو وہ والی ادرک بھی مل جائے گی. بہرحال وہ نہیں مل رہی، آپ اسی سے کام چلائیں. اس کو اچھی طریقے سے دھو لیں، اور یہ آپ کے بہت سارے کاموں میں، خصوصاً بلغمی امراض میں جو لوگ مبتلا ہیں، دائمی قبض میں مبتلا ہیں، کھانسی میں مبتلا ہیں، ان سب کا جو ہے یہ ادرک علاج ہے. ہاں، چند باتیں میں اس کے لیے عرض کر رہا ہوں، بہت کام کی ہیں مدنی چینل کے ناظرین آپ نے. پھر اس کے بعد روحانی علاج بھی میں بہت آسان آپ کو عرض کروں گا کہ اگر کسی خون کی روانی درست نہیں ہے، اس میں بھی یہ فائدہ مند ہے. سینے کے اور بلغم اور دائمی کھانسی میں یہ فائدہ مند ہے، دائمی قبض میں فائدہ مند ہے. اس کی چائے بنا کے پی جا سکتی ہے، اور اس کی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں کاٹ کر رکھ لیں، اور اس کو آپ جو ہے وہ اس کے اوپر نمک چھڑک کر کھا سکتے ہیں. سیلیڈ کے طور پر اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اس کا سوکھی ہوئی ادرک کو سونڈ کہتے ہیں. جہاں تر ادرک نہیں ملتی کسی ملک میں آپ ہیں، آپ سونڈ لے لیں، خشک لے لیں، اور اس کا پیسٹ بنا لیں. آپ مچھلی کھانے کے بعد اگر پیاس بہت زیادہ لگتی ہے، خصوصاً رمضان میں اگر آپ نے سحری میں مچھلی کھا لی ہے تو اس کا تھوڑی سی سونڈ کھا لیں، آپ انشاءاللہ پیاس نہیں لگے گی آپ. کیا بات ہے. تو یہ اس کی آسانیاں ہیں. چائے بھی بہت آسانی سے بن سکتی ہے. آپ کیا کریں، ادرک کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا کوٹ کر ایک کپ پانی میں اچھی طرح سے ابالیں، پھر اس میں دودھ ڈال دیں. اس سے ذائقے دار چائے بن سکتی ہے. چائے کی پتی بھی شامل کر لیں. یاد رہے، سبز یعنی گرین ٹی کے اندر آپ نے ادرک والی چائے نہیں بنانی. بہت سارے فوائد ہیں، وقت چونکہ کم ہے. استعمال کریں، سیلیڈ کے طور پر بھی، کھانے کے اندر بھی استعمال کریں. آپ جب سالن بنا رہے ہیں تو اس میں اس کے ٹکڑے وغیرہ کاٹ کر اوپر چھڑک دیا کریں. اچھا، چھوٹا سا ٹکڑا اگر آواز بیٹھ جائے نا تو آپ رکھ لیں اپنے منہ میں دائیں طرف، اس کو چوستے رہیں. لوگ تو گٹکا اور چھالیاں رکھ کر چوس رہے ہوتے ہیں نا، آپ یہ نہ کریں، آپ ادرک رکھ کے چوسیں. لیکن انشاءاللہ آپ کا گلا کیسا بہترین. ماشاءاللہ بہت کم وقت میں بہت سارے آپ نے فوائد ارشاد فرمائے. اچھا، روحانی علاج جو ہے اس کا یہ روحانی علاج 7 مرتبہ آپ نے یا عظیمو پڑھ کر پانی پر دم کرنا ہے اور پیتے رہنا ہے. اس کو جب بھی آپ پانی پیئے نا، یا عظیمو 7 مرتبہ پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ پیٹ کے امراض میں آپ کو نفع ہوگا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی عدنان بھائی، استخاروں کے جوابات. ایک اسلامی بھائی بتا دیں کہ سیدہ معافیہ ان کی والدہ ہیں، یہ ان کو آپریٹ ہو گیا، آپریٹ ہونے کے باوجود بھی یہ بیمار رہتی ہیں. تو استخارہ ہم نے کیا، ان کے استخارے میں بھی بیماری کا اشارہ آتا ہے. تو بیماری سے نجات کے لیے چاہیے ان کو یہ کہ اللہ پاک کا یہ نام یا معیدو، یا معیدو، یا معیدو، یا معیدو، یہ کثرت سے پڑھتی رہے، انشاءاللہ عزوجل اللہ نے چاہا تو شفا حاصل ہو جائے گی. اسی طرح عظمیٰ بی بی بنت عنایت بی بی کا استخارہ کیا ہے. ان کا بھی بتایا تھا کہ بیماری کا معاملہ ہے تو بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، کوئی عملیات اثرات وغیرہ نہیں ہے، اور اکثر ان کو قے والا معاملہ رہتا ہے. تو جب بھی کوئی چیز کھائیں یا پئیں تو سورہ طارق یہ 1 مرتبہ پڑھ کے پانی پئیں تو اس کے اوپر بھی دم کر کے پئیں، کھانا کھائیں تو اس کھانے کے اوپر بھی دم کر کے کھائیں اور پئیں. انشاءاللہ عزوجل قے اور دیگر امراض سے بھی شفا حاصل ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بچوں کو بھی اگر الٹیاں آتی ہوں، قے لگ جاتی ہوں، تو یہ والدین پڑھ کے پانی پہ دم کر کے بچوں کو بھی پلا سکتے ہیں. جی جنید بھائی، یہ الٹیاں روکنے کا، قے روکنے کا بہت زبردست روحانی علاج ہے. جی نیکسٹ کال دیجیے گا. محمد عدنان اتاری حیدرآباد سے عرض کر رہا ہوں کہ جنید بھائی، بچوں کے بال بہت زیادہ گرتے ہیں، بالوں کے حوالے سے کوئی روحانی علاج ہو تو ارشاد فرما دیں کہ بالوں کو اس سے مضبوطی ملے، تقویت ملے. کوئی طریقہ، کوئی روحانی علاج ہو تو ارشاد فرمائیں. دعا بھی فرمائیے گا حاضری مدینہ کی کہ سب کی حاضری اس رمضان میں مدینے میں ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے. آمین آمین. قبلہ شاہ صاحب موجود ہے. پچھلے دنوں آپ کا ماشاءاللہ ایک وظیفہ بھی دیکھا گیا سوشل میڈیا پر، وہ آپ نے بال جھڑنے کے حوالے سے ارشاد فرمایا تھا کہ سرسوں کے تیل پر، وہ میں چاہوں گا کہ وہ اگر ان کو ارشاد فرما دیا جائے وظیفہ سورۃ اللیل کے حوالے سے جو تھا. یہ 30ویں پارے میں سورت ہے. اور آپ سرسوں کا تیل لے لیں یا ناریل کا تیل لے لیں. آپ اچھا، سرسوں کے تیل میں بعض اوقات بو پیدا ہو جاتی ہے جب لگا کر، اگر آپ لگائیں تو مسجد میں اگر بو آ رہی ہے تو پھر نہیں جا سکتے آپ. صحیح. ناریل کے تیل استعمال کریں آپ، اور اس پر جو ہے یہ سورت کو پڑھ لیں، سورۃ اللیل 30ویں پارے میں، اور اس تیل کی بوتل پر دم کر لیں، اس کی اچھی طریقے سے مالش کریں. اور بہت زیادہ شیمپو استعمال کرنا اور اس طرح آرٹیفیشل چیزیں بہت زیادہ استعمال کرنے سے بھی بال جھڑتے ہیں. تو اگر یہ بعض اوقات تو عمر کا تقاضا ہوتا ہے، کچھ بال تو جھڑتے رہتے ہی ہیں، ہر شخص کے بال گرتے ہیں، مگر جو ہے بہت زیادہ جھڑ جانا اور کم عمری میں جھڑ جانا،
تو پھر اس کے لیے علاج کرنا ہوگا، اور جو ہے وہ ڈاکٹر کو دکھائیں آپ، اس کے بھی خاص طور پر ڈاکٹرز ہوتے ہیں، ان کو آپ دکھائیں، اور یہ جو روحانی علاج بتایا اس پر انشاءاللہ عمل کریں گے تو آپ کے بال انشاءاللہ جڑنا رک جائیں گے انشاءاللہ۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ محمد اشرف اتاری بینکاک سے بات کر رہا ہوں۔ حضرت دماغی کمزوری کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے کہ دماغ بہت بھاری بھاری رہتا ہے، طبیعت میں چڑچڑاپن رہتا ہے، سستی غالب رہتی ہے، کبھی کبھی تو زندگی سے مایوسی ہونے لگتی ہے، دعا کیجیے گا طبیعت میں بہتری آ جائے۔ اور جنید بھائی اس کا تعویذ بھی مجھے چاہیے، کہاں سے ملے گا ارشاد فرمائیے گا، جزاک اللہ خیر۔ اشرف بھائی بینکاک، پہلے تو شاہ صاحب ان کو کوئی ایسی خوشخبری سنا دیں، بیچارے بڑے مایوس لگ رہے تھے، آواز سے بھی بتا رہے ہیں کہ کیفیت ایسی ہو جاتی ہے مایوسی والی کیفیت۔ وظیفہ بھی ارشاد فرما دیں، پھر تعویذ کا میں عرض کرتا ہوں اشرف۔ ڈپریشن اور انزائٹی جس کو کہتے ہیں، اس میں لوگ جو مبتلا ہو جاتے ہیں تو جو ہے وہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے، ہر مسلمان کو۔ اور یہ صورتحال جو ہے وہ بعض اوقات انسان اپنے گھر کے اندر تنہا رہتا ہے اور تنہائی پسند ہو جاتا ہے، اس چیزوں سے اپنے آپ کو اپنے اس انوائرمنٹ سے باہر لے کر آئیں۔ صحیح۔ اور ان باتوں پر آپ کوشش کریں گے، لوگوں سے مل جل رکھیں، اجتماع میں آ جائیں، درس میں بیٹھیں، مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں انشاءاللہ، اور وضو کریں۔ جب ایسی کیفیت پیدا ہونا شروع ہونا چڑچڑاپن کی، تو آپ وضو کریں۔ ذہنی کمزوری اور مایوسی کا یہ روحانی علاج ہے۔ ماشاءاللہ۔ ہاں، اگر آپ جو ہے وضو کر لیں گے تو انشاءاللہ الرحمن آپ دیکھیں گے کہ آپ کی کیفیت تبدیل ہو جائے گی۔ ایک ڈاکٹر نے اپنے مقالے میں یہ انکشاف کیا، غیر مسلم، اس نے ڈپریشن اور مایوسی کے چند مریضوں کو روزانہ 5 بار منہ دھلانے کا کہا ان کو، اور اس کے بعد اس کا فرق محسوس کیا۔ اس کے بعد اس نے ہاتھ دھلوائے، اور ہاتھ دھلوانے کے بعد پھر اس نے اس کا جائزہ لیا تو دیکھا کہ اس کی وہ مایوسی، اس کی پہلی جو کیفیت ہے اس میں کمی واقع ہو گئی۔ پھر اس نے اپنا ایک مقالہ لکھا اور مقالے میں یہ اعتراف کیا کہ مسلمانوں میں مایوسی کا مرض کم پایا جاتا ہے بنسبت کفار کے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دن میں کئی مرتبہ ہاتھ پاؤں دھوتے ہیں، یعنی وہ وضو کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو نماز پڑھنے والے ہیں وہ 5 مرتبہ وضو کرتے ہیں، رات سونے سے قبل ان کا وضو ہوتا ہے، اور بعض لوگ تو ماشاءاللہ جب وضو اٹھتا ہے فوراً وضو کر لیتے ہیں۔ آپ یقین جانیے یہ اتنا زبردست روحانی علاج ہے، آپ کا ڈپریشن بھی دور ہو جائے گا، آپ کی یادداشت بھی صحیح ہو جائے گی۔ باوضو رہیے اور جو ہے وہ وضو کرنے کی عادت ڈالیے، انشاءاللہ الرحمن آپ کا ڈپریشن، مایوسی اور یہ کھچاؤ اور ذہنی تناؤ یہ سب انشاءاللہ الرحمن ختم ہو جائے گا۔ روحانی علاج آپ کے لیے ہے کہ ایک بوتل میں پانی بھر لیجئے، 786 مرتبہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پر دم کر دیجئے۔ بوتل پر، وہ جو بوتل میں پانی ہے اس پر دم کر دیجئے، کسی سے پڑھوا لیجئے، اور یہ صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت آپ ضرورتاً یہ پانی پیتے رہیں صبح اور رات کو، اور ضرورتاً پانی ختم ہو تو ملاتے بھی رہیں۔ اسی پانی کو پیتے رہیں گے 786 مرتبہ، 786 ٹائم آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اشرف بھائی آپ اس پر عمل ذہنی طور پہ بھی ان کا فائدہ ہوگا اس میں نا۔ ہاں، ڈپریشن کے ساتھ ساتھ جو دماغی کمزوری کی انہوں نے بات کہی نا تو وہ ہے۔ اور ایسی چیزیں اگر کوئی بلغمی مزاج کا شخص ہے تو اس کو اپنے اس پر خیال کرنا ہے کہ ایسی، جیسے میں نے ادرک بتائی، ادرک کی ڈاکٹر سے اجازت لے کر استعمال کرے گا تو بلغم اس کا دور ہوگا، کیونکہ کھٹی چیز کھانے سے اور بلغمی امراض پیدا ہونے سے بھی جو ہے ذہنی کمزوری پیدا ہوتی ہے، ہو سکتی ہے، اس سے بھی احتیاط کیجیے گا۔ جی مزید کال چلائیے گا۔ ابو زبیر رضا تاری یو ایس اے کیلیفورنیا سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ پروگرام روحانی علاج میں ماشاءاللہ شاہ صاحب کی آمد مرحبا، اللہ پاک ہمارے شاہ صاحب پر رحمت نازل فرمائے۔ کیا بات ہے شاہ صاحب کی۔ شاہ صاحب آپ سے جو ہے نا وہ سوال یہ ہے کہ بیسکلی سوال جو ہے نا یہ ایک کامن ایشو ہے تقریباً ایوری ادر لوگوں کا، جس میں یہ ہے کہ ہر ان کو یہ کمپلین ہوتی ہے کہ زوجہ یعنی وائف جو ہیں بات نہیں مانتی، کاموں میں سستی کرتی ہیں، گھر پر توجہ نہیں دے پاتی، اور ذرا سی باتوں پر جو ہے وہ ایٹیٹیوڈ بنا کر بیٹھ جانا، گھر کے اخراجات کے معاملے میں جو ہے وہ ریسٹرکشن کرنا، اس طرح کے مسائل سے آپس میں ظاہر سی بات ہے پھر وہ نا اتفاقی ہوتی ہے، ناچاقیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو اس حوالے سے کچھ ایسا پاورفل وظیفہ بتائیے کہ جس سے کافی سارے لوگوں کا یہ مسئلہ ہوگا وہ حل ہو جائے گا۔ آپ کو دعائیں دیں گے، آپ سے دعاؤں کی درخواست بھی ہے، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، برکت عطا فرمائے۔ جو سوال آپ نے کیا ہے وہ سوال آپ نے بہت سارے لوگوں کی، بہت سارے گھرانے کی ترجمانی کی ہے۔ واقعی اگر غور کیا جائے نا تو گھر گھر کا مسئلہ ہے، کہیں شوہر کے ساتھ مسائل ہیں، کہیں بیوی کے ساتھ مسائل ہیں، صحیح، دونوں طرف ہیں۔ شوہر کے بعض اوقات جو ہے بد اخلاقی وہ بیوی کو نقصان پہنچا رہی ہوتی ہے، اور بعض اوقات بیوی کی ہٹ درمی شوہر کو نقصان پہنچا رہی ہوتی ہے، گھر کا ماحول تباہ ہو رہا ہوتا ہے،
بچے ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں، بد اخلاقی کا وہ شکار ہوتے ہیں، گھر کا سکون برباد ہوتا ہے. اس لیے دونوں کو جو ہے سمجھنا ہوگا. اگر بیوی کے ساتھ یہ معاملہ ہے، شوہر پرابلم میں ہے، تو یہ غور کرے بیوی کہ شوہر جو بات کر رہا ہے اس سے وہ کس کے بھلے کے لیے کر رہا ہے. اگر وہ نماز کا کہہ رہا ہے، گھر کی صفائی ستھرائی کی بات کر رہا ہے، کم بجٹ کی بات کرتا ہے، کوئی بھی ایسے کام کہہ رہا ہے کہ جو لاجیکل صحیح ہیں، تو یقین جانیے کہ آپ کے فائدے کی ہی وہ بات کر رہے ہیں. اگر آپ اس پر عمل کریں گی نا تو انشاءاللہ الرحمن آپ کا گھر بہت اچھا چلے گا. حدیث شریف میں آپ کو بیان کرتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عورت جب 5 نمازیں پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو اس سے کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بیوی کو چاہیے کہ جو کچھ رب تعالیٰ نے شوہر کو دیا ہے نا تو اللہ کی رضا پر راضی رہے، شوہر کو جو دیا اس پر شکر ادا کرے. آمدنی کم ہے، گزارا کرنے کی کوشش کرے، اس کو تانے نہ دے، ایسے تانے نہ ہو کہ وہ حرام میں پڑ جائے. صحیح. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کیا فرماتے ہیں، اللہ اکبر، فرماتے ہیں گزشتہ زمانے میں عورتوں کی عادت تھی کہ مرد جب گھر سے باہر نکلتے تھے کمانے کے لیے تو ان کی بیوی یا بیٹی ان سے کہتی تھیں کہ حرام کمائی سے بچتے رہنا، ہم بھوک اور تکلیف تو برداشت کر سکتے ہیں لیکن جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. یہ تھی گزشتہ خواتین. آج بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی بھی گھر گئیں، وہاں بہت اچھے پردے دیکھ لیے، بہت اچھے صوفے دیکھ لیے، مطالبے شروع ہو گئے. تو دونوں طرف کے معاملات ہیں. یہ غور ضرور کرنا ہے بیوی نے کہ اگر شوہر صحیح اور جائز بات کہہ رہا ہے تو آپ نے ٹھنڈے دل سے غور کر کے نا اس پر عمل کرنا ہے. انشاءاللہ گھر کا ماحول ارشاد فرما دیجیے. اب کیا پڑھیں دونوں میں محبت پیدا ہو جائے؟ وقت اب بالکل اختتام کی جانب ہے. یا اولو پڑھیں، بہت آسان وظیفہ ہے. 100 مرتبہ یا اولو آپ پڑھ لیں، بیوی پڑھے، انشاءاللہ شوہر اس کی محبت جو ہے وہ جو مسائل شوہر کے ساتھ بھی پرابلم ہے تو بھی تو ظاہر انہوں نے سب کی ترجمانی کی، تو شوہر یا اولو 100 مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ اس کی اہلیہ اس سے محبت کرنے لگے گی. اگر شوہر کا معاملہ ہے تو اہلیہ جو ہے وہ 100 مرتبہ یا اولو پڑھے. اول آخر درود پاک پڑھنا بھولنا نہیں ہے. آپ بہت زبردست وظیفہ بتا دیا. جہاں سے پریشانی ہے دوسرا وہ پڑھ لے وظیفہ، شوہر پریشان کر رہا ہے بیوی پڑھ لے، بیوی پریشان کر رہی ہے شوہر پڑھ لے، دونوں میں الحمدللہ سے وجل محبتیں پیدا ہوں گی. اللہ پاک سب کے گھروں کو شاد و آباد رکھیے، سب کی پریشانیاں دور فرمائیں. وقت اختتام کی جانب شاہ صاحب دعاؤں کے حوالے سے بھی کئی کالز آئی ہیں، میسیجز بھی آئے ہیں، میرے سامنے بھی موجود ہیں. آپ مختصر سی دعا ایسی فرما دیں کہ سب کی دل جوئی ہو. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ جن بھائیوں نے، اسلامی بہنوں نے اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے دعاؤں کے لیے کہا، بنت عبد الواحد انہوں نے جلدی امراض میں مبتلا ہیں، محمد واصف یہ اپنی شادی ان کی ہونے والی ہے اس لیے وہ اپنے روزگار کے لیے، عافیت کے لیے سوالی ہیں، محمد اقبال کاروبار میں برکت کے لیے، اور ایک اسلامی بہن کمر میں درد سے نجات کے لیے، نور خان اپنی والدہ کی صحت کے لیے، غلام محمد، ثاقب، محمد اعجاز، محمد عدنان، محمد اشرف، کسی نے مدینے کے لیے، کسی نے مکے کے لیے اور کسی نے حج کے لیے. ہمارے عمیر بھائی نے بھی دعا کے لیے کہا کہ وہ انہیں حج کی سعادت مل جائے ان کے اہل و عیال کے ساتھ. ان کے لیے، اپنے لیے، ہم سب اے اللہ اس سال حاجی بن جائیں، مدینے کے زائر بن جائیں، اور جو پریشان حال ہیں سب پر رحمت کی نگاہ فرما دے، سب کی حاجتیں پوری فرما. آمین آمین یا رب العالمین. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے.